على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز محتشم سامعین حضرات، 6 مارچ بروز اتوار 2022 کا یہ درس حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عنوان ہے والدین کی خدمت سے کیا ملتا ہے۔ اس کی یہ 10ویں قسط ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ امیر المومنین فی الحدیث سیدنا امام بخاری پڑھی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کی بہت عظیم الشان کتاب ہے حدیث کی الادب المفرد، اس کی شرح کا بھی یہ 10واں درس ہے، اور حدیث نمبر 40 ہے۔ باب ہے بابو بر من کان یصلہ ابوہ، کہ ماں باپ کے تعلق والوں سے محبت کرنا، کیونکہ اب تو وہ وفات کے بعد والی حدیثیں آ رہی ہیں نا۔ تو حدیث پہلی سنیے۔ حدثنا عبداللہ بن صالح قال حدثني الليث عن خالد بن یزید عن عبداللہ بن دینار عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ حضرت عبداللہ ابن دینار پڑھیے نا جی رحمت اللہ علیہ، کہتے ہیں کہ ہم ساتھ تھے حضرت عبداللہ ابن عمر کے، تو مر اعرابی فی سفر میں جا رہے تھے، تو ایک عرابی کہتے ہیں پینڈو آدمی کو، دیہاتی کو، اس سے ملاقات ہوگی۔ تو فکان ابو الاعرابی جی صدیقا عمر رضی اللہ تعالی عنہ، یہ جو دیہاتی حضرت عبداللہ ابن عمر کو ملا نا، اس کا والد حضرت عمر کا یار تھا۔ ملاقات کس سے ہو رہی ہے؟ حضرت عمر کے بیٹے سے۔ ذرا آپ کی توجہ ہے میری طرف انشاءاللہ، حضرت عمر کے دیہاتی کی، اس دیہاتی کا والد حضرت عمر کا یار تھا، یہ نہیں، اس کا ابا تھا۔ فقال للاعرابی جی، حضرت عبداللہ ابن عمر نے اس دیہاتی سے فرمایا الست ابن فلان، کیا تو فلاں کا بیٹا ہے؟ یعنی حضرت عمر کے یار کا نام لیا، اس کا بیٹا ہے؟ تو قال بلا، اس نے کہا جی بالکل۔ تو فامر له ابن عمر بحمار، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ساتھ ایک گدھا بھی سفر میں رکھا کرتے تھے، اونٹ بھی رکھتے تھے، اور وہ جب سفر کر کر کے اونٹ پر تھک جاتے تھے نا، تو پھر گدھے پر سواری فرما لیتے تھے کہ بھئی تھوڑا سا ہلکا پن ہو جائے۔ تو آپ نے فرمایا کہ کانا یستاقب، یہ جو میرا گدھا ہے نا، وہ اس دیہاتی کو دے دو۔ کوئی سبحان اللہ دہانی چاہیے، غلط سخاوت بھی ہے۔ اور دوسرا کام کیا کیا، یہ دیکھیے، وَنَزَعَ إِمَامَةُ عَنْ رَأْسِهِ فَعَتَاهُ، اپنا امامہ اتار کر اس دیہاتی کو عطا فرما دیا۔ کہو پھر سبحان اللہ۔ اب جب امامہ دیا تو حضرت عبداللہ بن دینار جو آپ کے ساتھ تھے، وہ کہنے لگے کہ حضرت آپ نے اتنا کچھ عطا کیا۔ فقال بعض من معه اما یکفیہ درہمانی، آپ اس کو کوئی 1-2 درہم دے دیتے، دیہاتی کے لیے یہی کافی تھا۔ آپ نے تو وہ دے دیا، اس کو گدھا بھی اتار کے، گدھا بھی دے دیا اور امامہ بھی اتار کے دے دیا، اتنا کچھ عطا کر دیا۔ تو پھر سنیے، فقال عبداللہ ابن عمر بولے کہ بھائی، قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احفظ ود ابیک، کہ میرے نبی نے فرمایا اپنے باپ کے محبت والوں کی حفاظت کرو، جس سے ابے کا پیار ہے اس پیار کی، جس سے ابے کی محبت ہے، تعلق ہے، اٹھنا بیٹھنا ہے، لینا دینا ہے، کھانا پینا ہے، آنا جانا ہے، اس آنے جانے کی، اٹھنے بیٹھنے کی حفاظت کرو۔ اگر نہیں کرو گے لا تقطعوا فیطفئ اللہ نورک، تو اگر تم نے وہ تعلق نہ نبھایا، ابے کی محبت کی جگہ محبت نہ کی، تو اللہ تعالیٰ تمہارا نور ختم فرما دے گا۔ محدثین کہتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ اللہ ایمان کا نور ختم کر دے گا، اور دوسرا مطلب وہ کہتے ہیں کہ بھائی جب قیامت والے دن مومن اٹھیں گے نا، نورہم یسعی بین ایدیہم وبایمانہم، تو مومنوں کے آگے بھی نور ہوگا، دائیں بائیں بھی نور ہوگا، اوپر نیچے بھی نور ہوگا۔ تو جس نے باپ کی محبت کی جگہ محبت نہ کی، اس کا وہ قیامت کا نور ختم کر دیا جائے گا۔ اب ذرا سوچئے
کہ جہاں ابے کی محبت ہے ان سے اتنی محبت ہے تو ابے سے کتنی ہونی چاہیے، ماں سے کتنی ہونی چاہیے؟ یہ آپ خود اندازہ لگا لیں. حدیث آپ کے سامنے میں نے آپ کی خدمت میں تحفہ پیش کر دیا ہے. حدیث نمبر 41، یہ اس سے بھی کمال کیا ہے، کہو سبحان اللہ. حدثنا عبداللہ ابن یزید قال حدثنا حیوۃ قال حدثني ابو عثمان الولید بن ابی الولید عن عبداللہ ابن دینار عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ. یہی عبداللہ ابن دینار آگے سے نقل کر رہے ہیں کہ عبداللہ بن عمر عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حضرت عبداللہ ابن عمر حضور سے روایت کرتے ہیں. قال، حضور نے فرمایا، ان ابر البر ان یصل الرجل اہل ود ابیہ. آپ نے فرمایا کہ سب سے بڑی نیکی یہ ہے کہ آدمی اپنے باپ سے محبت رکھنے والوں کے ساتھ حسن سلوک کرے. یہ سب سے بڑی نیکی ہے. ایک مرتبہ ہلکی سی پھر کہہ دو سبحان اللہ. اگلا بھی سنو، باب پھر وہی آ رہا ہے، باب لا تقطع من کان یصل اباک فیطفأ نورک، کہ بھائی اگر تمہارے ابا جن کے ساتھ اچھا تعلق رکھتے تھے ان کے ساتھ تعلق نہ توڑنا ورنہ تمہارا نور ختم کر دیا جائے گا. بولو جی، تمہارا نور ختم کر دیا جائے گا. اب اس نور ایمان کی حفاظت کا یہ طریقہ ہے. حدیث سنیے، بڑی کمال کی ہے. اخبرنا بشر بن محمد قال اخبرنا عبداللہ قال اخبرنا عبداللہ بن لاحق قال اخبرنی سعد بن عبادۃ الزرقی. حضرت عباد زرقیش پڑھی رحمت اللہ علیہ، ان اباہ قال كنت جالسا فی المسجد المدینتی. یہ کہتے ہیں کہ میں اپنے ابا کے ساتھ نا كنت جالسا فی المسجد المدینتی، مسجد نبی میں بیٹھے ہوئے تھے، مع عمر بن عثمان، اور ساتھ تھے عمر بن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ حضرت عثمان ابن عفان کے صاحبزادے ہیں. ٹھیک ہے جی. فمر بنا عبد اللہ بن سلام متکئا علی بن اخیہ. حضرت عبداللہ بن سلام گزرے مسجد سے اندر سے، ہم بیٹھے ہوئے ہیں. زرقانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں اور عثمان کے بیٹے بھی، اور یہ عبداللہ بن سلام گزرے تو متکئا علی بن اخیہ، انہوں نے سہارا لیا ہوا تھا اپنے بھتیجے کا. بہت عمر ہو گئی تھی نا زیادہ، تو کل اکیلے چلا نہیں جا رہا تھا، تو بھتیجے کا سہارا لے کر فنفذ عن المجلس، مجلس سے گزرے، آگے چلے گئے. وہ حضرت جو تھے نا عبداللہ ابن عمر ابن عثمان ویسے کہ ویسے ہی بیٹھے رہے. انہوں نے کوئی استقبال ہے، کوئی اٹھ کے سلام ہے، بھائی بولتے جائیے نا، حدیث سمجھ آ جائے گا. کوئی کچھ بھی نہیں کیا، تو یہ گزر گئے. ثم عطف علیہ، یہ دیکھو وہاں جا کر حضرت عبداللہ بن سلام نے مڑ کے دیکھا حضرت عثمان کے بیٹے کی طرف. فرجع علیہم، اور پھر واپس آ گئے. پھر کیا ہے؟ واپس آ کے فقالا، فرمایا ما شئت عمر ابن عثمان مرتين او ثلاثا، 3 مرتبہ فرمایا اے عمر ابن عثمان تیری جو مرضی ہے کر، تیرا جو چیز چاہے کر، پر سن لے فوالذی بعث محمدا صلی اللہ علیہ وسلم بالحق، مجھے اس ذات کی قسم جس نے محمد کو حق بنا کر بھیجا ہے. انہ لفی کتاب اللہ عز وجل مرتين، اللہ کی کتاب میں نے یہ پڑھا ہے اور 2 مرتبہ فرمایا لا تقطع من کان یصل اباک فیطفأ بذلک نورک، کہ اگر تم نے اپنے ماں باپ کے ساتھ جن کے تمہارے ابا کا جس سے محبت ہے، محبت والا تعلق ہے، تم اس کے ساتھ تعلق نہ توڑنا وگرنہ تمہارا نور ایمان ختم ہے. یہ کہا میں نے اللہ کی کتاب میں پڑھا ہے. تو قرآن میں تو یہ آیت نہیں، چونکہ عبداللہ بن سلام یہودیوں سے مسلمان ہوئے تھے تو تورات کے بھی عالم تھے، تو یقیناً یہ اللہ کا فرمان تورات میں پڑھا ہے. پر حضور نے تو فرمایا ہے اور یہ سنایا. اب یہ اس وجہ سے سنایا کہ تیرے ابا کا میرے ساتھ بڑا پیار تھا، عثمان تو میرے ساتھ بڑی محبت کرتے تھے اور تو نے تو مجھے دیکھا بھی، اس لیے نصیحت فرمائی. اگلا باب ہے باب الود یتوارث. اس کا مطلب یہ ہے کہ محبت بھی وراثت میں چلتی ہے. بولو بھائی، محبت بھی. حدثنا بشر بن محمد قال اخبرنا
عبد الله قال اخبرنا محمد بن عبد الرحمن عن محمد بن فلان بن طلحة عن ابي بکر بن حزم عن رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال كفيتك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الود يتوارث. ابو بکر بن حزم کسی صحابی کا قول نقل کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا تمہارے لیے یہی کافی ہے کہ حضور پاک نے فرمایا ہے کہ محبت بھی وراثت میں چلتی ہے. بولو جی محبت بھی وراثت میں چلتی ہے, پیڑھی در پیڑھی نسل بعد نسل محبت چلتی ہے. تو مستدرک الحاکم میں روایت آ رہی ہے الود یتوارث والبغض یتوارث, محبت بھی وراثت میں چلتی ہے اور بولو بغض بھی وراثت میں. اب صاف ظاہر ہے جن کے ساتھ ماں باپ کی محبت ہوگی تو ہماری بھی ہونی چاہیے. اچھا جی آگے ہے باب لا یسمی الرجل اباہ ولا یجلس قبلہ ولا یمشی امامہ. اس باب کا ترجمہ ہے کہ کوئی شخص نہ تو اپنے والد کو نام سے پکارے, نہ ان سے پہلے بیٹھے اور نہ ان کے آگے چلے. سمجھ رہے ہو کہ بات کہ نہیں سمجھے؟ یہ باب ہے. حدیث کون سی ہے وہ بھی سن لے. حدثنا ابو الربیع عن اسماعیل بن زکریا قال حدثنی ہشام بن عروۃ عن ابیہ ان ابا ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ابصر رجلین. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دو شخصوں کو دیکھا. بولو دو شخصوں کو جا رہے تھے تو روک لیا, اور جو چھوٹی عمر کا تھا نا اس سے پوچھا فقال علی احدہما, اس سے پوچھا کہ ما ھذا منکا, یہ تیرے ساتھ کون ہے؟ تو فقال ابی, اس نے کہا یہ میرے ابا جان ہے. اس نے کہا کہ یہ میرا ابا ہے. فقال لا تسمیہ باسمی, تو فرمایا اپنے ابے کے بارے میں تین باتیں سن لو جو میں نے حضور سے سنی ہے. نمبر ایک لا تسمیہ باسمہ, کہ اپنے باپ کو نام کے ساتھ پکارنا, یہ نہیں کہنا ابے کا نام رفیق رہا بھائی اور خلیل رہا بھائی, ایسا بیٹا کہہ سکتا نہیں. دوسرا ولا تمشی امامہ, اور اپنے باپ کے آگے چلنا. یہاں جاہلوں کو فکر ہی نہیں ہوتی ہے. ابا دے پیچھے انج پھردا ہوندا جویں بکری دے پیچھے لیلا نہیں پھردا ہوندا, انج پیو پیچھے پیچھے پھردا ہے. اور اولاد ایسی بے وقوف ہے ان کو یہ پتہ ہی نہیں کہ ہم یہ کتنا بڑا گناہ کر رہے ہیں. ولا تجلس قبلہ, کسی مجلس میں جاؤ تو اپنے ابے سے پہلے بیٹھنا نہیں ہے. اگلا باب ہے بڑا کمال کا باب حل یکنی اباہ, کہ کیا اپنے والد کو کنیت سے پکار سکتے ہو؟ کنیت سمجھتے ہو؟ میری کنیت ہے ابو انعام. کیا کنیت ہے؟ کدے مولویوں نے بھی سن لیا کرو, کیونکہ میرے بیٹے کا نام انعام اللہ ہے تو ابو انعام کا کیا مطلب ہوا؟ انعام کا. اب یہ میری کنیت ہے تو کیا اس کنیت سے میرا بیٹا مجھے پکار سکتا ہے کہ نہیں؟ تو سنیے حدیث آ رہی ہے. حدثنا عبد الرحمن بن شیبہ قال اخبرنی یونس بن یحییٰ بن نبات عن عبد اللہ بن موہب عن شہر بن حوشب. یہ شہر بن حوشب کہتے ہیں کہ قال خرجنا مع ابن عمر رضی اللہ تعالی, کہتے ہیں کہ ہم حضرت عبداللہ ابن عمر کے ساتھ تھے. فقال له سالم, تو ان کا بیٹا آیا سالم. یہ عبداللہ ابن عمر کا بیٹا ہے. کیا نام ہے اس کا؟ وہ بڑا کمال کا بیٹا ہے, بڑا کمال کا. سبحان اللہ. یہ کہنے لگا الصلاۃ یا ابا عبد الرحمن, اے ابو عبد الرحمن نماز کا وقت ہو گیا ہے. اپنے باپ کو کہہ رہا ہے کیونکہ حضرت عبداللہ بن عمر کے ایک بیٹے کا نام عبد الرحمن تھا نا, تو آپ کی کنیت کیا ہوئی؟ ابو عبد الرحمن. تو پھر اس وجہ سے ان کو پکارا ابو عبد الرحمن کہا, یعنی اپنے باپ کی کنیت سے بیٹا اس کو پکار سکتا ہے. اچھا جی اگلی حدیث قال ابو عبداللہ یعنی البخاری حدثنا صحابنا عن وکین عن سفیان عبداللہ ابن دینار عن ابن عمر قال لیکن ابو حفص عمر قدا.
یہاں امام بخاری ایک دوسری روایت کا ایک ٹکڑا پیش کر رہے ہیں کہ کسی موقع پر عبداللہ ابن عمر نے اپنے والد حضرت عمر کا کسی فیصلے کا تذکرہ کرتے ہوئے انہوں نے یوں کہا لیکن ابو حفص عمر قضا، کہ ابو حفص عمر نے یہ فیصلہ کیا تھا۔ اپنے باپ کو کنیت سے پکارا، بولو جی اپنے باپ کو کنیت سے۔ یاد رکھیے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر حضرت عمر کے بہت مشابہ تھے، اور یہ جو سالم ہے نا یہ اپنے والد حضرت عبداللہ ابن عمر کے بہت زیادہ مشابہ تھے۔ عجیب بات ہے کہ میمون بن مہران رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا تو دیکھا کہ گھر میں 100 درہم کے بقدر بھی سامان نہیں تھا، 100 درہم کے برابر بھی سامان ہے۔ ایک اور مرتبہ گیا تو دیکھتا ہوں کہ سامان اس سے بھی کم ہے۔ جب ان کا انتقال ہو گیا، جب میں ان کے بیٹے سالم کے پاس گیا تو ان کا سامان اس سے بھی کم تھا۔ کہو نا سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ یہ حضرت سالم ہے۔ حضرت سالم ایک مرتبہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے تو خلیفہ ہشام بھی کعبہ شریف میں داخل ہوا اور آپ سے ملاقات کی۔ حضرت سالم حضرت عمر کے پوتے سے، عبداللہ ابن عمر کے بیٹے سے، تو طواف کرتے ہوئے خلیفہ نے کہا کہ مجھ سے کچھ چیز مانگ لیں، جو آپ حکم کریں گے میں خدمت میں پیش کروں گا، کوئی ضرورت ہوا تو مجھے بتا دو۔ تو حضرت سالم نے فرمایا کہ بیت اللہ میں پہنچ کر بھی غیر اللہ سے مانگوں، اس سے بڑی بے شرمی کی بات کیا ہو سکتی ہے کہ میں یہاں بھی تجھ سے مانگوں۔ اب یہاں دیکھ لو پاکستانی وہاں جا کر بھی غیروں سے مانگنے سے باز ہے، اور مدینے میں بھی باز ہے، نہیں آتے۔ اللہ ہدایت عطا فرمائے، کہہ دو آمین ہے۔ تو میں کیسے مانگ سکتا ہوں؟ خیر جب طواف ہوا باہر نکلے تو خلیفہ نے ساتھ نکل آیا۔ خلیفہ بادشاہ وقت کہہ رہا ہے حضرت اب تو کوئی مانگ دیں، اب تو کچھ حکم فرمائے۔ فرمایا دنیا مانگوں کہ آخرت مانگوں؟ نہیں سمجھے بھائی، تجھ سے دنیا مانگو کہ آخرت؟ اس نے کہا جی آخرت تو اللہ ہی جانے، تو دنیا کی خدمت پیش کرتا تھا۔ بڑے محبت والا تھا، وہ فخر میں نہیں کہہ رہا تھا۔ تو آپ نے فرمایا دنیا تو ہم نے کبھی دنیا بنانے والے سے نہیں مانگی، تجھ سے کیسے مانگتے ہیں؟ ہم نے تو اس سے دین مانگا ہے یا آخرت مانگی ہے، دنیا تو کبھی ہم نے دنیا بنانے والے سے بھی نہیں مانگی، تجھ سے کیسے مانگ لوں؟ تو اس نے کہا پھر حضرت آپ میرے لیے دعا ہی کر دیں۔ آپ نے فرمایا ہاں میں تمہارے لیے دعا ضرور کر دوں گا۔ تو یہ حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے ماموں تھے۔ بولو کیا تھے جی؟ ماموں تھے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کی جو والدہ تھی نا ام عاصم، یہ چچا زاد بہن تھی نا حضرت سالم کی۔ تو ایک مرتبہ یہ خلیفہ سلیمان بن عبد الملک پڑھو رحمۃ اللہ علیہ سے ملنے گئے حضرت سالم، تو کپڑے تھے بہت پھٹے پرانے، مگر بادشاہ نے استقبال کیا اور اپنی کرسی پر ہے۔ تو عمر بن عبدالعزیز بھی بیٹھے ہوئے تھے، تو ایک وہ شخص جس نے بڑے قیمتی کپڑے پہنے ہوئے تھے اس نے کہا کہ بھائی یہ دیکھو تمہارے ماموں یہاں آئے ہیں امیر المومنین سے ملنے، تو اگر اچھے کپڑے پہن لیتا تو اس کا کیا جاتا؟ اتنے کپڑے اور اتنے گندے اور گھٹیا درجے کے کپڑے پہنے ہیں اور آگے ہے بادشاہ سے ملنے۔ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز کہو سبحان اللہ، ہائے 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 ہائے۔ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز نے فرمایا کہ میں نہیں دیکھتا کہ میرے ماموں کے کپڑے نے انہیں اس درجے تک پہنچایا ہے، اور میں یہ بھی نہیں دیکھتا کہ تیرے کپڑے نے تجھے کس درجے تک پہنچایا ہے۔ میں تو یہ دیکھتا ہوں کہ انہی صفتوں کی وجہ سے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے والد ان سے محبت کرتے تھے، اور ان کی محبت اتنی مخفی نہ رہ سکی، اور لوگ بھی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سالم سے اتنی محبت کرنے پر ملامت کرتے تھے کہ تو بہت زیادہ اپنے بیٹے سالم سے محبت کرتا ہے۔ اس پر عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یلوموننی فی سالم وعلومہم وجلدت بین العین والانف سالم، یہ لوگ میرے دوست میرے یار مجھے سالم سے اتنی محبت کرنے پر تانے دیتے ہیں، لیکن میں ان ملامت
میں ان کو ملامت کرتا ہوں، میں ان کو تانا دیتا ہوں کہ سالم میرا بڑا چہیتا بیٹا ہے، میرا بڑا قابل فخر بیٹا ہے۔ تو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کا نام سالم اس لیے رکھا تھا کہ اولین مسلمانوں میں سالم نامی ایک صحابی تھے جو حافظ قرآن تھے اور جنگ یمامہ میں مسیلمہ کذاب کی لڑائی میں شہید ہو گئے تھے، ان کے نام پر آپ نے اپنے بیٹے کا نام سالم رکھا۔ تو یہ ہے والدین سے محبت اور ان کے آداب جو میں نے آپ کی خدمت میں 10 قسطوں میں پیش کی ہے۔ اللہ قبول فرمائے، ذی اچھی ذرا آمین۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ میری اور آپ کی اولادوں کو بھی عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ آخر ودعوانا ان الحمدللہ۔